بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مقدمہ ابن خلدون میرا آج کا موضوع ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بے شمار تحریروں میں یہ زور دیا ہے کہ سائنس آف سویلائزیشن کا جو مقدمہ ہے، اصل میں یہ جو سائنس آف سویلائزیشن ہے یہ ابن خلدون کی وہ مکمل کتاب ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قبولیت کا دیکھیں کہ اس نے شرف جو بخشا ہے، وہ اصل میں جو دیباچہ تھا، جو پری فیس جو تھا، وہ بڑی یعنی کہ سائنس آف سویلائزیشن لکھنے سے پہلے عام طور پہ جو بڑے جو مصنفین ہوتے ہیں وہ ایک مقدمہ جو ہے وہ قائم کرتے ہیں، تو انہوں نے جو مقدمہ لکھا وہ اتنا قبول ہوا، اس کو شرف قبولیت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ وہ کسی کو سائنس آف سویلائزیشن کا پتہ ہو یا نہ ہو، ابن خلدون کی کتاب کا کسی کو علم ہو یا نہ ہو، ہر ایک کی زبان کے اوپر جو بھی تاریخ سے جو لوگ شغف رکھتے ہیں، جن کو جو ہے وہ اسلام کی ہسٹری کے ساتھ جو ہے وہ لگاؤ ہے، تو ان کو تاریخ ابن خلدون کا جو مقدمہ جو ہے اس کے بارے میں ضرور ان کو بتایا جاتا ہے اور وہ ان کی زبان پہ نام آتا ہے۔ تو بہرحال ابن خلدون کا جو پورا نام ہے وہ عبد الرحمن ابن محمد ابن خلدون ہے، اور اصل میں ان کا جو خاندان تھا یہ اسپین میں سیٹلڈ تھے، اور شروع سے لے کے یہ پڑھا لکھا گھرانہ تھا اور مالدار اور خوشحال گھرانہ، ایرسٹوکریٹک ان کو کہہ لیجئے۔ تو جب اسپین میں مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ زوال پذیر ہوئی، اور وہ دور جو تھا بڑا ایک شاندار، جو اسلام کی وہاں پر جو گورنمنٹ رہی، مسلمانوں کی حکومت جو رہی، وہ جب اختتام پذیر ہوئی تو یہ جو خاندان تھا یہ اسپین سے ہجرت کر کے پھر تیونس میں جو ہے وہ آ کر آباد ہو گیا۔ اور ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرون وسطیٰ کا ایک بہترین اور ذہین جو ہے وہ دماغ ہے۔ تو برحال وہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ وہ ماڈرن سوشیالوجی کے وہ بانی ہیں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یعنی کہ وہ حقیقی معنوں میں ماڈرن سوشیالوجی کے وہ ان کو بانی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور اس بڑے دماغ نے اور اس بڑے ذہن نے مختلف جو ممالک ہیں، جن میں تیونس، الجزائر، موراکو، اسپین، ان ممالک کے جو حکمران ہیں ان کے درباروں میں باقاعدہ جو ہے وہ ایک نوکری کی، ان کو قربت رہی ان بڑی جو سلطنتوں کے جو مسلمان حکمران تھے، اور مصر کے تو باقاعدہ یہ چیف جسٹس بھی رہے، اور ایک بہت بڑا حملہ ہوا مصر کے اوپر، تو انہوں نے شہر کی جو فصیل ہے اس کے باہر جا کر پھر جو ہے وہ حملہ آوروں کے ساتھ باقاعدہ ڈائیلاگ کیے، اور پھر مصر کو جو ہے وہ دشمن کے حملوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھا۔ تو 1375 میں آپ دیکھیں، یہ 1332 ان کی پیدائش ہے، اور اس دور میں جو سارا ان کا جو کام جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کے اوپر ان کا فوکس رہا۔ سب سے پہلے آغاز جو اپنی تعلیم کا جو ہے انہوں نے اپنے والد محترم سے قرآن پاک کی تعلیم سے آغاز کیا، اور اس کے بعد پھر اسلامی جورسپروڈنس کی اگر ہم بات کر لیں، یا جناب ہم جو ہے وہ فلسفہ اور ریاضی کی بات کر لیں، تو وہ پھر بہترین اور اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ آپ نے حاصل کی۔ اور 1375 میں آپ کا جو سیاسی جو کیریئر ہے اس کو ایک لحاظ سے آپ نے الوداع کہہ دیا، اور سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ تاریخ کے اوپر، یعنی کہ جو آپ کا اصل جو جس کے اوپر انٹرسٹ تھا، تاریخ نویسی کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اپنی توجہ مرکوز کی۔ اب سب سے اہم بات، خاص طور پہ جو ایسے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو مختلف امتحانات کی وہ تیاری کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ تاریخ کے ساتھ جو ہے وہ گہرا لگاؤ ہے، ابن خلدون کا جو طریقہ کار جو ہے، آپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ آپ نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ آپ پہلے جو ہے اپنے سے پہلے کے جو مورخین ہیں ان کی جو تاریخ نویسی جو ہے، یا انہوں نے جو ریسرچ کی، پہلے اس کے اوپر اس کو لاتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کو ایسے واش کر کے رکھ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ واضح ہو جاتا ہے پڑھنے والا جو قاری ہے اس کے اوپر کہ وہ کتنی ناقص ہے، اور ابن خلدون کی جو ریسرچ جو ہے وہ کتنی بہترین ہے۔ میں ایک دو مثالیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔
فرض کر لیں کہ ایک مشہور مورخ جو ہے مسعودی نے لکھا ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صحرا میں اپنی فوج گنی. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسعودی کہہ رہا ہے، اور اس واقعے کو ابن خلدون بیان کر رہی ہے، اور یہ اتھینٹک بات ہے ان کی. مسعودی نے یہ کہا کہ صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی فوج کی گنتی کی تو وہ ان کا فوج کی جو تعداد تھی وہ کوئی 5 سے 6 لاکھ تھی. یہ مسعودی نے بیان کیا. آپ دیکھیں ابن خلدون کہتے ہیں کہ اتنی بڑی فوج تو بعد کی جو سپر طاقتیں ہیں، جیسے روم اور جو فارس کی جو سپر طاقتیں تھیں، اتنی فوج تو ان کے پاس نہیں تھی. دیکھیں کتنا خوبصورت یہ ایک کمپیریزن ہے کہ پہلے کے جو مورخین ہیں ان کی ریسرچ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج کو کہہ رہے ہیں جی کہ وہ 5-6 لاکھ تھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بعد کی جو سپر طاقتیں تھیں ان کے پاس اتنی فوج نہیں تھی. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنی فوج نہیں تھی. یہ محض جو ہے وہ ایک ان کا مسعودی کا جو ایک طریقہ کار جو تھا، محض ایک رنگینی کے لیے، اور وہ ایک نقشہ جو کھینچتے تھے اس کے تحت وہ جذبات کی روح میں انہوں نے یہ بیان کر دیا، حالانکہ حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ ایسا کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. اب دوسری ایک اور بڑی خوبصورت بات، عام طور پہ یہ ایک بات بڑی مشہور ہے اہل علم لوگوں میں کہ مشہور عباسی خلیفہ جو تھا ہارون الرشید، تو اس نے اپنی بہن کی جو شادی ہے وہ اپنے ایک وزیر جو تھے جعفر برمکی کے ساتھ کر دی تھی، اور شرط جو عائد کی تھی وہ یہ تھی کہ جعفر برمکی جو ہے وہ میری بہن کے ساتھ ازدواجی تعلق جو ہے وہ قائم نہیں کرے گا. اب یہ دیکھیں یہ شرط لگائی گئی، اور اس شرط کی بنا پر جو ہے وہ نکاح کر دیا گیا. لیکن پھر وہ مورخین یہ کہتے ہیں جی کہ جعفر برمکی جو ہے وہ اپنی شرط کے اوپر قائم نہ رہ سکا، اور وہ اس نے ہارون الرشید کی بہن جو تھی، اب اس کی بیوی تھی، اس سے ملاقاتیں شروع کر دیں، اور بالآخر جو ہے وہ اس سے اپنا ازدواجی تعلق جو ہے وہ قائم کر لیا. اور جب ہارون الرشید کو اس بات کا علم ہوا کہ جعفر برمکی نے میری بہن اور اپنی بیوی جو ہے منکوحہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تعلق قائم کر لی ہے، لہٰذا اس نے جعفر برمکی کو مروا دیا. تو ابن خلدون کہتے ہیں کہ اس واقعے کا حقیقت کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ محض کسی نے جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لیا، اپنا جو ہے وہ اس کو ایسے واقعات بیان کر کے اپنی شہرت حاصل کرنا کہ جو جنسی جو واقعات ہوتے ہیں لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہ ایسی انہوں نے بیان کر دیا. حالانکہ جعفر برمکی کی جو موت تھی، اس کو جو ہارون الرشید نے اس کا جو قتل کروایا وہ محض سیاسی وجہ تھی. یعنی کہ جعفر برمکی اور جو برمکی جو خاندان تھا ان کا سیاست میں اثر و رسوخ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ عباسی جو خلفاء جو تھے اور خلیفہ ہارون الرشید جو تھا ان کو اپنا قد چھوٹا محسوس ہونے لگا، اور حکومتی جو امور تھے ان میں برمکی خاندان کا جو انٹرفیرنس جو ہے وہ اپنی حد سے تجاوز کر چکا تھا. تو لہٰذا اس وجہ سے، سیاست کی وجہ سے جو ہے اس کو خلیفہ ہارون الرشید نے اس کا جو ہے وہ قتل کرا دیا. اب یہ خوبصورت ریسرچ ہے ابن خلدون کی. تو اس لیے حضرت علامہ اقبال نے اسٹوڈنٹس کو، نوجوانوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ سائنس آف سویلائزیشن کا مقدمہ، یا جو مشہور ہے کہ مقدمہ ابن خلدون کا ضرور مطالعہ کریں. اور یہ آج بھی جو ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس میں بہت ساری جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو یقیناً ان کا اندازہ انسان کو پڑھنے کے بعد ہی ہوتا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ ہماری ذہنی نشوونما کے لیے، اور خاص طور پہ جو جس طرح سے میں نے کہا کہ جو جن کا ہسٹری سے اور تاریخ کے ساتھ جو جن نوجوانوں کا جو لگاؤ ہے وہ تو ضرور جو ہے وہ تاریخ ابن خلدون کا مطالعہ کریں. اور یہ ہر بڑی لائبریری میں اس کی ٹرانسلیشن اردو میں جو ہے وہ اس کا ترجمہ موجود ہے. تو لہٰذا اس کو آپ لوگ جو ہیں وہ ضرور پڑھیں. تو مجھے اپنے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. بہت شکریہ.